ابن خیریتین، دو خیروں کا بیٹا، سید استاد جی، دو خیر کا بیٹا، ایک خیر حسین ایک خیر شہر بانو، یہ نہیں کہا دو بادشاہوں کا بیٹا خیر، اس لیے کہ کیوں کہا رسول اللہ نے خیر، دو خیروں کا بیٹا۔ خیر کیا ہے بتا چکا، خیر اور امن کیا ہے، شر کی ضد ہے، خیر امن ہے، خیریت سے ہیں آپ، خیر پر ہیں آپ، شر پر نہیں ہیں، سمجھے نا خیر کے معنی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نوشیروان عادل کی پوتی، یعنی عادل جو ہے وہ خیر ہے، ظلم جو ہے وہ شر ہے، تو ادھر سے چلا خیر۔ یہ ہے بنی ہاشم کا پوتا حسین، یہاں عبادت بھی، سخاوت بھی، نبوت بھی، امامت بھی، خیر کا ہر حصہ یہاں موجود، اور ادھر سے نسل میں عدل، تو یہ شہر بانو، یہ حسین اور یہ زین العابدین۔ اب پھر دو قومیں ملی، یعنی ایران اور عرب، دو نسلیں ملی، دو نسلیں ملی، انبیاء کی دو نسلیں ملی، تو فخر کے قابل اس پہ نہیں فخر ہے کہ بادشاہ کی پوتی تھیں، بادشاہ کی بیٹی تھیں، وہ بھی ایسے ہی۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسا بادشاہ تھا جو اتنی بڑی سلطنت کی بیٹی کو بہو بنا کے لے آیا۔ بڑی سلطنت نہ ہوتی تو وہ آتی کیسے یہاں؟ تو پتہ چلا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ تو اب دیکھیں اسٹیٹس بڑھاتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ علی نے بہو کو گھر میں اتارا، بہو کو سب عزت دیتے ہیں، اس لیے کہ بیٹے کی نسل بنانے آئی ہے۔ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ اس کو خطاب دیا جاتا ہے، بیٹی جو نام لے کے آتی ہے وہ میکے تک کا رہ جاتا ہے، ماں باپ وہی نام پکارتے ہیں، سسرال میں خطاب دیا جاتا ہے۔ دولہا کا باپ، بزرگ، دولہا کی ماں، جس وقت دلہن پالکی سے اترتی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں سارے دولہا بننے والے مجھے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ ہاں، یہ رسمیں رسومات ادا، تو یہ رسومات دنیا بھی دیکھیے، اس میں ادب کتنا تھا، اس میں تہذیب کتنی تھی۔ تو جیسے ہی دلہن کا قدم پڑے گا گھر میں، وہ پکار کے کہے گا یہ اقبال بہو ہے، یہ اقبال دلہن ہے۔ گھونگھٹ الٹا انہوں نے کہا اس کا خطاب دیتے ہیں زینت دلہن، یہ خورشید بہو ہے، یہ قمر بہو ہے، یہ سارے مشہور خطاب ہیں جو دیے جاتے تھے دلہنوں کو، پھر وہ اسی نام سے پکاری جاتی تھی۔ اب نام کیا ہے؟ بی بی کا نام کیا ہے؟ بی بی کا نام ہے ماں باپ کیا شاہ جہاں، شاہ جہاں نام ہے بی بی کا۔ جیسے ہی دلہن بن کے اتری علی کے گھر میں، علی نے اعلان کیا یہ شہر بانو ہے۔ بانو کے معنی ملکہ، یعنی علی نے دونوں لفظ فارسی کے رکھے، فارسی میں ہی خطاب دیا، اس لیے کہ دلہن فارس سے آئی ہے، اس کی زبان فارسی ہے، عربی میں خطاب نہیں دیا، لیکن لفظ عربی میں موجود تھا۔ بانو کا لفظ ایران میں ملکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں شہر کا لفظ شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے مدینے کا، مدینے کے معنی شہر۔ نبی نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب شہر علم کے دروازے نے پکار کے کہا کہ تم کسی گھر میں بیاہ کے نہیں آئی ہو، علم کے شہر میں بیاہ کے آئی ہو، تم یہاں کی ملکہ ہو، شہر بانو۔ ایسا خطاب کسی بہو کو نہیں ملا، ایسا خطاب کسی بہو کو نہیں ملا۔ تو شہر علم محمد ہے، شہر علم کا دروازہ علی ہے، اور اس شہر کی مالکہ سیدہ بی بی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید بی بی نے بہو کے لیے یہ خطاب رکھا تھا اور نہیں اپنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 9 اماموں کی ماں بننے والی ہے، یعنی 9 علم کی جو ماں ہو وہ کتنی بڑی عالمہ ہوگی کہ اسے حق ہے کہ شہر علم کا اس کو ملکہ کہہ دیا جائے، وہ مالک ہو جائے۔ اب سوچئے کہ سید الساجدین کا علم کس منزل پر ہو، لیکن علم کو، فقہ کو، شریعت کو، تاریخ کو، شہادت کو، معاشرے کو، ہر چیز کو سجدے سے جوڑ دیا۔ یہ مشکل کام تھا، ہر کام سجدے سے نہیں ہوتا۔ چوتھے امام نے بتایا دنیا کا ہر کام میں سجدے سے کرتا ہوں،
دو آدمی لڑتے ہوئے آئے کہ تم دونوں مومن ہو؟ کہاں تمہارا میل کراتے ہیں؟ میل کرایا، جیسے ہی وہ دونوں گئے 2 رکعت نماز پڑھی، سجدہ کیا، بتایا کہ اگر جھگڑے میں میل نہ ہو پا رہا ہو تو دونوں فریقین کے درمیان مصلی بچھا کے رب کا سجدہ کرو، اس لیے کہ سورہ کوثر میں یہی تو اعلان ہوا ہے کہ اگر تم کوثر بننا چاہتے ہو اور دشمن کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہو تو اپنے رب کا سجدہ کرو، فصلی لربک وانحر۔ سجدہ ہر چیز کی جڑیں سورہ کوثر نے بتایا تھا، تفسیر سید سجاد نے کیا کہ ہر کام سجدے سے ہو سکتا ہے۔ نبی نے اپنی نسل بڑھائی سجدے سے، سجدے نہ کرتے تو اللہ سیدہ جیسی بیٹی کیسے دیتا؟ یہ ہے آج کی تقریر کا موضوع، سجدہ، سجدہ الہی، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ سجدے میں ہے اور اژدہا آ کے انگوٹھا چباتا ہے، لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا انگوٹھا چبا رہا تھا، آپ سجدے میں تھے۔ کہا وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، وہ تو آیا اسی لیے تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھا لوں، لیکن میں سجدے سے سر کیسے اٹھاتا؟ تو لوگوں نے کہا سرکار جب ابلیس کو یہ معلوم ہے، تقریر یاد ہے پرسوں کی؟ کہاں یاد رکھتے ہو؟ اس نے پوچھا، جواب دے رہا ہوں اس مسئلے کا جو اٹھا تھا پرسوں کی تقریر میں، جواب آج دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب اسے پتا ہے کہ آپ مخلص بندے ہیں اللہ کے اور وہ آپ کو بہکا نہیں سکتا تو کیوں آیا تھا؟ کہا وہ اس لیے آیا تھا بتانے کے مخلص بندے ہوتے کیسے ہیں۔ کہیں اپنے کو مخلص نہ سمجھ لیں، سقیفہ کے ہم مخلص ہیں۔ ابلیس نے آ کے بتایا مخلص یہ ہوتے ہیں جو رب کے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، کسی سے ڈرتے نہیں۔ ایسے بنو تو مخلص ہو، پھر مخلصین میں ہو۔ امام محمد باقر کنویں میں گر گئے، سجدے میں تھے، شور ہوا کہ بچہ کنویں میں گر گیا، لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ سجدہ ختم ہوا، شور سن کے کنویں کے پاس گئے، جا کے آواز دی، اے چاہ میرے بیٹے کو واپس کر۔ پانی اوپر آیا، بیٹے کو لیا گود میں، اور امام حسن کی بیٹی ہیں فاطمہ بنت حسن، چوتھے امام کی زوجہ۔ یہ واحد بی بی ہے دنیا میں جس کا باپ امام، جس کا چچا امام، جس کا خسر امام، جس کا شوہر امام، جس کا بیٹا امام، جس کا دادا امام، جس کا پروتا امام، جس کی 9 پشتوں تک امامت گئی، وہ ہیں فاطمہ بنت حسن۔ اور یہ قدرت کا انتظام ہے کہ سید سجاد علی تھے تو یہ فاطمہ تھی۔ پہلی بار جب علی اور فاطمہ کو ملایا تو امامت کو چلایا، کربلا کے بعد پھر سلسلہ امامت کو باقی رکھنا تھا تو پھر علی اور فاطمہ کو ملایا۔ تقریر کے رخ دیکھ رہے ہیں آپ، کئی رخوں سے تقریر ہو رہی ہے، لیکن بیویوں کی بھی تعریف ہوتی جا رہی ہے۔ چوتھے امام کی والدہ کی تعریف تھی، اب 5ویں امام کی والدہ کی تعریف۔ حسن کی بیٹی حسین کے گھر بیاہ کے آئی ہے۔